الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی مجلس میں متفرق باتیں عرض کی جائیں گی۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر عشاء مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا تو دو نوجوان ملاقات کرے گلاس میں پانی لے کر اس کی دعا پڑھ دیجئے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے۔ میں نے تو دعا پڑھ دی ہے، لیکن میں تھوڑا تنبیہ کر کے بولا کہ یہ جو دلوں کی بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، نا امیدی، مایوسی، یہ اللہ کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے۔ تم لوگ ذکر اللہ کا اہتمام کرو۔ آپ دیکھیں گے اچھی خاصی تعداد سماج معاشرے میں نوجوانوں کی، مرد خواتین کی سکون نہیں ہے، ایک انجانہ خوف، بے چینی، گھبراہٹ، مایوسی، نا امیدی۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، رحمان کی یاد سے آنکھیں چرا لیتا ہے، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ شیطان ساتھ میں رہتا ہے۔ شیطان کیا کرتا؟ اور غافل بناتا۔ اس لیے اپنے کو کیا کرنا ہے؟ دعا بھی کرنی ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے شیاطین میرے قریب آئیں، شیاطین میرے قریب آنے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، شیاطین کے بہکاوے میں آنے سے، اور وہ میرے قریب آئیں اس سے پناہ مانگ۔ اس لیے ضروری ہے معمولات کی پابندی۔ آج کے زمانے میں سب میں زیادہ سکون میں، مزے میں بولے تو اللہ والے لوگ ہی ہیں۔ باقی سب لوگ ہائر ایجوکیٹڈ، پیسے والے بھی، ڈگریاں والے بھی، کاروں میں گھومنے والے بھی، منسٹر بھی، آفیسرز بھی، بنگلے بلڈنگ والے بھی، سبھی پریشان ہیں۔ سکون کس کو ملتا ہے؟ جو دل سے اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہمارے دل کی روشنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دل کی جیسے کائنات کی روشنی سورج، ابھی اندھیرا ہے نا عمومی، لیکن جب سورج نکلے گا صبح میں تو روشن دن کہلائے گا۔ ایسے دل کی روشنی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو اپنے دل میں بسا لو، اللہ سے لو اپنی لگا لو۔ معمولات کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں، ایک سوال ہمیشہ جو ہے ہمارا ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے فقیہ واحد اشد من الشیطان علی الف عابد۔ ایک فقیہ
یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری. شیطان کے لیے ایک عالم کو بھٹکانا، راہ راستے سے ہٹانا، گمراہ کرنا اتنا مشکل ہے کہ عام پبلک میں سے 1000 عبادت گزاروں کو اس کے لیے ان کو گمراہ کرنا آسان، لیکن ایک عالم دین کو وہ بھٹکا نہیں سکتے. اس سلسلے میں ایک ملفوظ ہے، عالم سے مراد کون ہے؟ جو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں عام مسلمانوں میں سے 1000 کو بھی آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے. تو یہ کون سے عالم ہے؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ گراں ہے. اس سے درسی فقہ مراد نہیں، کیونکہ محض کتابیں پڑھنے سے شیطان کی چالیں سمجھ میں نہیں آتی. کورس کر لے رہے، اپن عالم کورس کر لے رہے، کتابیں پڑھ لے رہے، اس سے شیطان کی جو چالیں ہیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ معرفت ہے جو تقوی سے حاصل ہوتی. کون سے عالم مراد ہیں؟ جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے. اس تقوی کی برکت سے اللہ کی جو پہچان، معرفت، دین کی سمجھ، جو صحیح سمجھ ملتی ہے نا، ویسے عالموں کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا. جس سے عارف کو دین کی سمجھ بوجھ ایسی کامل ہو جاتی کہ شیطان کے تمام تانے بانے کو توڑ دیتا ہے. شیطان بعض دفعہ دنیا کو دین کی صورت میں ظاہر کرتا ہے. شیطان بھی سب کا بابا ہے نا بھائی؟ نہیں، شیطان ہے نا. 8000 سال دنیا میں عبادت کرا، چپے چپے پہ عبادت کرا. اللہ اس کو پھر فرشتوں کا بھی سردار بنا دیے. جبھی تو اس کے اندر تکبر آیا نا. تو شیطان کو معلوم کس کو جو ہے کس طرح بھٹکانا، گمراہ کرنا، اس کو معلوم. تو شیطان بعض دفعہ دنیا کو دین کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، اور جو اللہ کو پہچاننے والا عارف بندہ ہوتا ہے اس دھوکے کو سمجھ کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے، جس سے لوگ دھوکے سے بچ جاتے ہیں. اس لیے وہ شیطان پر گرا. تو ہمارے پاس علم کے ساتھ ساتھ کیا ہونا؟ ذکر کی محنت بھی ہونا. تو اس سے اللہ کی محبت، معرفت، تقوی میں ترقی ہوتی. مسلم بچیوں کے ارتداد کو لے کر سوشل میڈیا پر خوف و ہراس کا ماحول بنانا مناسب نہیں. نہ تقریروں میں بڑا چڑھا کے پیش کرنے کی ضرورت ہے. دیگر منکرات میں شامل کر کے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف فرقہ پرستوں کی طرف سے نہیں آیا، مختلف وجوہات اس کے پیچھے کار فرما ہے. آج کل چونکہ اخباروں میں، واٹس ایپ بہت چل رہا، لڑکیاں بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں. اس کو جو ہے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہوں گی بول کے آ رہا، اور وہ لوگ چیلنج کر دیے کہ ہر سال 10 لاکھ لڑکیوں کو مرتد بنائیں گے بول کے. یہ وہ بہت چاہ رہا. تو ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، ان کا مضمون انہوں بول رہے کہ بھائی دیکھو، صرف فرقہ پرستوں کی سازش ہی نہیں ہے، اس میں یہ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے کچھ اور بھی وجوہات ہیں. سب پر اپنی نظر رہنا، ٹھیک ہے نا. مثلا ایک وجہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت ہے. اب مسلمان لڑکیوں کو جو ہے موٹا مسئلہ نہیں معلوم. کیا ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو یا کہ کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. یہ اتنا موٹا مسئلہ بھی ان کو نہیں معلوم لڑکیوں کو، ٹھیک ہے نا. اب وہ مسئلہ نہیں معلوم تو ظاہر ہے وہ ان کو وہ پڑھی بھی نہیں، ماں باپ پڑھائے بھی نہیں. ایک وجہ گھروں میں تربیت اسلامی کا فقدان ہے.
اب ماں باپ بچیوں کی دینی تربیت نہیں کر رہے نا بھائی، کر رہے کیا؟ نہیں کر رہے۔ ایک وجہ کالج کلچر میں اختلاط مرد و زن ہے۔ ایک سبب کیا ہے؟ لڑکیاں بھی پڑھ رہی کالجوں میں، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز کالجوں میں، تو اس کی وجہ سے بھی دوستیاں ہو جا رہی، جھجک نکل جا رہی۔ ایک وجہ باپ کا گھر کے احوال سے بے خبر رہنا، بیچارہ باپ اتنا بزی ہے، صبح سے شام تک اس کو گھر میں کیا اس کو پتہ نہیں۔ بہت سارے کمانے کے لیے باہر جا رہے، وہیں رہ جا رہے، بہت سارے ڈیوٹیاں ان کی ہیں، تو یہاں سے کہاں کی جا رہے، صبح جا رہے رات میں ان کو خود معلوم۔ بہت سارے بزنس پہ صبح سے شام تک، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایک وجہ اسمارٹ فون کا گھر بیٹھے اجنبیوں سے تعلقات فراہم کر دینا ہے، اسمارٹ فون جس سے چاہے بات کر دے رہے۔ ایک وجہ فیشن پرستی کی وجہ سے خود نمائی و بے پردگی کا عام ہو جانا ہے، کہ عورتوں میں جو ہے کہ بھائی اب وہ بند سنور کے نکلنے کا، برقع تو برائے نام، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ایک وجہ شادیوں میں تقاضے کی عمر سے تاخیر ہے، شادیوں میں بہت زیادہ تاخیر ہے۔ ان میں سب سے اہم وجہ اسلامی تعلیم و تربیت کا نہ ہونا اور شادی میں تاخیر کا ہونا ہے، اس لیے کہ غربت مسلمانوں میں کب نہیں رہی اگر کبھی تبدیلی مذہب کا سبب نہ بن سکی۔ مسلمانوں میں غریبی رہی، لیکن غربت کی وجہ سے لڑکیاں اسلام چھوڑ کے جو ہے غیروں سے شادی، ایسا نہیں ہوا۔ چوری ڈکیتی کا سبب تو بنی، مگر ایمان فروشی اس کی وجہ سے کبھی نہیں سننے میں۔ لوگ جو ہے چوری کرے، ڈاکو بنے، لیکن پیسے کے خاطر ایمان کو نہیں بیچے، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا، ویسا ماضی میں نہیں ہوا۔ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعارف و تعلق نہ ہوگا، خوف حساب اور خشیت خداوندی سے محروم ہوں گے، بے پردگی، بے تکلفی اور جدید ٹیکنالوجی شہوتوں میں جوش پیدا کر رہی ہوگی، حلال راستے بند ہوں گے، حرام صورتیں آسان ہوں گی، تو عقلوں پر پردہ پڑ جائے گا، قدم غلط اٹھ جائیں گے۔ اب اپنے کو کیا کرنا ہے؟ مسئلے کا حل اپنے ہی سماج کو کوستے رہنا اور اپنی کوتاہیوں کا وبال دشمنوں کے سر ڈال کے سبکدوش ہو جانا نہیں ہے۔ بدماش ایسا کر رہے بٹے، پورے فرقہ پرست جو ہے ہماری مسلمان لڑکیوں کو بے دین بنا رہے، گمراہ کر رہے، یہ کر رہے، مرتد بنا رہے، وہ پورا ان کے اوپر ڈال کے اپن مطمئن ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر دشمنوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے تو اور شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ فرقہ پرست کے اوباش ہماری بچیاں اٹھا کے لے جا سکے اور ہم اپنی بیٹی بہن کو بچا بھی نہ سکیں۔ اس لیے نوجوانوں سے، پڑھے لکھنے سے گزارش ہے کہ عوامی سطح پر نہیں انل منکر کا سلسلہ شروع کیجیے۔ یہ ایک شعبہ چھوٹ رہا ہے اصل میں، غلطی ہم لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی، اہل علم سے کیا ہو رہی؟ نہیں انل منکر۔ بھائی امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کو پھیلانا، نیکیوں کا حکم دینا، نیکی کو عام کرنا، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ برائی سے روکنا بھی ہے نا بھائی؟ نہیں، اپن نیکی کا تو حکم کر رہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس سے رکو رکو، وہ نہیں بول رہے نا۔ اس لیے بیچاروں کو معلوم اتنے ہو رہا، نماز بھی پڑھ رہے، گناہ بھی کر رہے۔ سب نماز تو ایک پڑھ رہے، نماز کی دعوت دی جا رہی، گناہ کی کر رہے، گناہوں سے روک رہے نہیں، بولے ایسا نہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اب اپن جو ہے بولتے ہیں بھائی یہ بچھو ہے، یہ سانپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ زہریلا کیڑا ہے، تو رکتے نا بھائی۔ چھوٹے بچے کیا ہیں، کسی سے بھی کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے نہیں، اس لیے اپنے کیا کرنا، بتانا کہ بھائی دیکھو برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، اللہ کی نام، یہ بھی عام کرنا۔ اب ایک اہم مضمون
سنا کے پھر اپنے کو مراقبہ کرنا ہے۔ عنوان اس کا یہ کہ اپنا دل دیکھیں کہ کون سا ہے۔ ہمارے سینے میں دل ہے نا، دل یہ کون سی قسم کا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دل کی 13 قسمیں بیان کرے، دل کی 13 قسمیں ہیں۔ تو ہم سب تھوڑا جائزہ لیں گے کہ کون سی قسم میں ہمارا دل آتا۔ نمبر 1 القلب السلیم۔ اللہ قرآن میں قلب ایک بولے، قلب بول تو وہی دل، سلامتی والا دل۔ قلب سلیم سے مراد کچھ جل رہا کیا ہے؟ یہ جو وائرنگ وغیرہ جلے تو بہت ہی نہیں ویسی بہت ہے۔ اچھا، القلب السلیم یہ وہ خالص دل ہے جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں کفر بھی نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، اور گندگی کون سی؟ گناہوں کی گندگی۔ تو جن کے دل میں کفر بھی نہیں ہے، نفاق بولے تو دو رنگی زندگی، ظاہر میں کچھ اندر میں کچھ، اور گناہوں کی گندگی سے پاک ہے، تو یہ دل کون سے؟ قلب سلیم۔ نمبر 2 القلب المنیب۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے دل میں بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرنا، معافی مانگنا اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہنے کا جذبہ یہ نہیں دے۔ نمبر 3 القلب المخبت۔ یہ وہ دل ہے جو جھکا ہوا، مطمئن اور سکون والا ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں سکون ہے، اگر اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے تو یہ بھی اچھا دل ہے، ٹھیک ہے نا۔ القلب الوجیل۔ یہ وہ دل ہے جو نیکی کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اور اپنے رب کے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ یہ بھی اچھا دل ہے، ڈر ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، نیکی کر کے بھی ڈر رہا آدمی، پتہ نہیں میری نیکی اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ یہ بھی اچھا دل ہے۔ القلب التقی۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ کے شعائر یعنی اسلام کی جو نشانیاں علامتیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، یہ مسجد ہے، حج ہے، قربانی ہے، سب کی تعظیم کرتا ہو، سب کی عظمت دل میں، اذان بھی ہے، سب ساری چیزیں، یہ بھی اچھا دل ہے۔ القلب المہدی۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتا ہے اور اپنے رب کے احکامات کو بھی بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے خوش، اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں راضی، اور یہ کئی کو بھائی ایسا نہیں۔ یہ بھی اچھا دل۔ القلب المطمئن۔ یہ وہ دل ہے جس کو اللہ کی توحید اور اس کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، ذکر سے اس کو سکون ملتا، تو یہ بھی کامیاب دل۔ القلب الحی۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ دل زندہ دل بولے صاحب، بھائی قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ قوموں کو جو ہے نافرمانی وجہ سے کیسا تباہ کر دیے، سن کے وہ کیا کرتا ہے؟ نصیحت حاصل کرتا ہے، نہیں اپنے کو ایسے گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی اچھا دل۔ القلب المریض۔ اب یہاں سے بیمار دل، اب یہ پورے 8 دل کیسے؟ صحت مند، کامیاب۔ یہ وہ دل ہے جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس، لالچ وغیرہ جیسے امراض میں مبتلا ہے۔ دین کے بارے میں شکوک شبہات، بہت سارے کالجوں میں پڑھنے والے ان کو بہت ساری چیزوں میں شک ہوتا رہتا، اور نفاق ہے یعنی ظاہر میں کچھ اندر میں کچھ، بد اخلاقی ہے، ہوس، لالچ، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، تو یہ بیمار دل بولے ایسا۔ یہ دل کامیاب کی ناکام؟ بیمار دل کامیاب ہوتا ناکام ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون جواب دیں گے؟ ناکام دل۔ القلب الاعمی۔ اندھا دل۔ اللہ قرآن میں بولے بعض دل اندھے رہتے ہو۔ یہ وہ دل ہے جو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، احساس سے خالی۔ اللہ ہماری حفاظت، دل اندھا ہونے سے
اللہ حفاظت فرمائے۔ القلب اللاہی، تماشے والا، کھیل تماشے والا، یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل، دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہتا ہے، بس دنیا سے متاثر ہوتا ہے، یہ بھی ناکام۔ القلب العاصم، یہ وہ دل ہے جو حق پر پردہ ڈال اس کی گواہی چھپاتا ہے پردہ ڈال کر، یہ بھی ناکام۔ القلب المتکبر، یہ وہ دل ہے جو متکبر اور سرکش ہے، جس کو اپنی دینداری پر گھمنڈ ہے، اس لحاظ سے یہ دل ظلم و جاریت کا گھر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اپن نماز پڑھ رہے، مجلس میں آ رہے، کچھ اچھا جبہ ڈال لیا، داڑھی رکھ لیا، تو میں نیک بہت میں اچھا، تو یہ کیا معلوم، یہ بھی گناہ گار دل ہے، تکبر آ گا دل میں، یہ نہیں آنا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اپنے کو کیا کرنا ہے، اللہ سے قلب سلیم، قلب منیب مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی قوم میں حرام مال عام ہو جائے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں خوف اور دہشت بٹھا دیتے ہیں۔ حرام مال عام ہوگا تو دل میں دہشت خوف بٹھا دیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو تو ان میں موت کی کثرت ہوتی ہے، حادثات کی اموات پھیل جاتی ہیں۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کے رزق کو گھٹا دیا جاتا ہے، ڈنڈی مار رہے، اور کاروبار میں کیا کر رہے، جھوٹ بول رہے، دھوکہ دے رہے، تو اس سے کیا ہوتا، روزی کی برکت ختم، کما رہے پورے لوگ لیکن بسط نہیں ہوتا۔ جب کوئی قوم ظلم و ناانصافی کرنے لگے تو اس میں قتل و قتال عام ہو جاتا ہے۔ جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرے تو ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کو بار بار پڑھیں اور پھر ٹھنڈے دل سے غور کریں، آج وہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کر رہے، ہمارے اندر سارے گناہ، ساری برائیاں، سارے پاپ آ گئے۔ مال کمانے میں حلال حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، جائز ناجائز سب کچھ چلتا ہے، سود، رشوت، ناحق، غصب، لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈکیتی، فراڈ بازی عام ہے۔ ہر شخص دوسرے کو نقصان پہنچانے مسلسل آگے بڑھ رہا، اپن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، ہماری ذات سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، دوسروں کو نفع، وہ نہیں سوچ رہے، دوسروں کو نقصان ہو جانا، اپنے کو فائدہ ہونا، وہ دیکھ رہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں بزدلی آ گئی، مروبیت آ گئی، انسانوں کا خوف، دہشت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے، ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو سنت ہے۔ قول بول تو گفتگو، حضور کی جو باتیں ہیں، جو چیز حضور بولے وہ سنت، جو عمل حضور کرے وہ سنت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جو کام آیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ حضور دیکھے بھائی لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، آپ روکے نہیں تو وہ بھی سنت، حضور کی تائید۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بندوں کو بتا دی۔ اب ان باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب بھائیو اپنے کو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبے میں اب نیت یہ کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو دل ہے سینے میں، اس کی 13 قسمیں لکھے، اس میں کچھ قسم وہ ہے جو کامیاب، اللہ کو پسند ہے، اور دل کی بعض قسمیں وہ ہیں جو ناکام، بیمار دل۔ تو اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہمیں ہمارے دل کو رذائل سے، گندگیوں سے، گناہوں سے، بیماریوں سے پاک کر دیجیے، ہمارے دل کو کیسا بنا دیجیے؟
پاکیزہ بنا دیجیے، ہمارے دل کو روشن کر دیجیے، ہمارے دل کو سلیم سلامتی والا، منیب، رجوع کرنے والا، ڈر، خشیت، عظمت، محبت، معرفت سے بھر دیجیے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کہ اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے، معرفت سے، خشیت، عظمت سے بھر دیجیے، گناہوں سے، گندگی سے پاک صاف کر دیجیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ دل کا ایک مراقبہ ہے۔ مراقبہ کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ دل سے گناہوں کی گندگی دور ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے نا، حب الدنیا راس کلی خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت نکلنا کیسے؟ وہ بھی ذکر سے وہ دنیا کی محبت نکلتی ہے، مراقبے سے۔ مراقبہ دل کا ذکر ہے، زبانی ذکر سے بھی اس کی فضیلت 72 درجے بڑھی ہوئی۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر لیجئے، پہلا کام، اور دل دماغ کو جو ہے یکسو کر لیجئے، ساری چیزیں دل دماغ سے نکال کر اللہ کی یاد میں لگا دیجئے کہ بس میں ہوں اور میرا پروردگار۔ اور اس کے بعد نیت کیجیے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں ڈوب کر دل کی گہرائی سے اللہ 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 کہتے ہیں۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. یا تواب یا کریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجیے. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے. تعلیم کو، مذاکرے کو، ختم خواجگان کو، مراقبے کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمیں قلب سلیم دے دیجیے. یا اللہ ہمارے دل سے کفر کو، نفاق کو، گناہوں کی گندگیوں کو، اندھیروں کو دور کر دیجیے. ہمیں قلب منیب دے دیجیے. آپ کی طرف رجوع کرنے والا دل دے دیجیے. آپ سے ڈرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا دل دے دیجیے. یا اللہ قلب سقیم بیمار دل سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمیں یا اللہ کفر و شرک، فسق و فجور سے، نفاق سے بچا دیجیے. ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے. دلوں کو سکون دے دیجیے. اللہ ہمارے ٹینشن پریشانیوں کو دور کر دیجیے. ہمیں غربت تنگ دستی سے بچا لیجیے. یا اللہ پروردگار قرضوں سے، مرضوں سے، وائرس وباؤں سے بچا لیجیے. ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو متقیوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے. ہمیں یا اللہ اپنی محبت، معرفت، خشیت دے دیجیے.
یا اللہ متبع سنت بنا دیجئے، آپ کا عاشق، آپ کے رسول کا، قرآن کا عاشق بنا دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت، بد نگاہی سے، بد زبانی سے، حرام سے بچا لیجئے، ایمانی صفات، داعیانہ صفات سے نواز دیجئے۔ یا اللہ جتنی جماعتیں، طلبہ، اسٹوڈنٹس کی، یا اللہ بڑوں کی، یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین پروردگار، یا اللہ ہمیشہ وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ کی رضا ہی مطلوب ہے، آپ کی محبت، معرفت دے دیجیے۔ غفلت سے بچا لیجیے، غفلت کی حالت میں موت آنے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ارتداد سے بچا لیجیے۔ یا اللہ پروردگار یہ جتنے امتحانات بچوں کے باقی ہیں، ڈگریوں کے، فلاں کے، اللہ سب آسان کر دیجیے۔ جتنے بچے امتحان لکھ چکے ہیں ان کو اچھی کامیابی دے دیجیے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، نظر کرم کر دیجیے۔ اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بنا دیجیے، ہماری اصلاح کر دیجیے، دلوں کا تقویٰ دے دیجیے، اخلاص کامل، علم نافع دے دیجیے، شیاطین کے بہکاوے سے، ان کے قریب آنے سے بچا لیجیے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجیے۔ اللہ یا اللہ رگ رگ سے گناہ کھوٹ نکال دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، درجات کو بلند کر دیجیے، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ دے دیجیے، صحت، تندرستی، عافیت دے دیجیے، اس مسجد کو، خانقاہ کو آباد کر دیجیے، جو زمین خریدی ہے اس کی اللہ جو رقم باقی ہے اللہ اس کی ادائیگی بھی آسان کر دیجیے، اس کالونی کو یا اللہ صالحین کی کالونی بنا دیجیے۔ یا اللہ پروردگار اس مسجد کے متولی اعجاز صاحب کو صحت، ان کے گھر والوں کو بھی صحت، سلامت، عافیت دے دیجیے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ، یا اللہ 13 مئی بروز ہفتہ زیتون کنونشن میں یا اللہ خواتین کا جو ماہانہ اصلاحی تربیتی پروگرام اس کو کامیاب بنا دیجیے۔ یا اللہ اسی طریقے سے حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکات تشریف ان کے ساری اصلاحی مجالس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ، یا اللہ اب حلقے پھلانگ کا بھی اللہ خواتین کا اجتماع منگل کو ہونے والا اس کو بھی کامیاب بنائیے۔ یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجیے، اللہ ہمارے دینی دوستی اور تعمیر امت کا جو نظام ہے یا اللہ اس کو بھی کامیاب بنائیے، وہ یا اللہ اس میں بھی ساتھیوں کو جڑنے کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکات عمر میں، صحت میں، فیوز برکات میں خوب برکت دے دیجیے، اس علاقے میں حضرت کا فیض، سلسلے کا فیض عام کر دیجیے، مہربانی کر دیجیے، اللہ راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ یا اللہ ہمیں لمبے مراقبے آسان کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو جاری کر دیجیے۔ اللہ یا اللہ ہمارے قرضوں کو، بوجھوں کو ہلکا کر دیجیے، کاروبار میں، روزی روٹین میں برکت دے دیجیے۔ اللہ یا اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجیے، سب کو دلوں کا سکون دے دیجیے، بے چینیوں کو دور کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہل برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے اب جو ہے کلمات اسلام، ایمان اور کلمہ استغفار سب توبہ تائب ہم نیت سے پڑھیں، نئے ساتھی ہیں تو وہ بیعت کی نیت سے، سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ اب جو نقیب احباب ہیں وہ مفتی انور صاحب سے بھی ملاقات کرنے، مشورہ کرنے۔ ایسے ہی 18 مئی سے کیا کہتے ہیں ڈگری کے M.Set کے طلباء کی جماعت نکلنے والی، نوجوان اس میں نکلے۔ جو بچے ہیں تو گھروں میں بیٹھے نہ رہے، ان کو انجمن اسلامیہ میں گرمائی کلاسز کا نظام چل رہا، وہاں داخلہ کرائیں۔ بچیوں کو جو ہے دارالصالحات میں گرمائی کلاسز میں بھیجیں۔ کچھ نہ کچھ تو دینی مشغلہ ہونا، نہیں تو کیا کرتے پہلے زمانے میں بچے جو ہے چھٹیوں میں گلی ڈنڈا، تیرنا، کبڈی وہ کھیلتے تھے۔ آج کے زمانے میں کس سے کھیل رہے؟ موبائل سے کھیل رہے۔ صحت بن رہی، اس سے دین ایمان کا نقصان ہو رہا، نکمے بن جا رہے۔ بہرحال ان کو جو ہے چند گھنٹوں کے لیے گرمائی کلاسز میں جوڑے، اور بھی چلا رہے اداروں میں۔ بہت سارے لوگ فکر مند ہیں، خواتین کے اجتماعات پروگرام ہو رہے، اس کو بھی جو ہے کامیاب بنانا۔ ہمارے پاس جو ہے ہفتے کو جو 2 بجے سے 4 بجے تک زیتون کنونشن میں ہونے والا فروٹ مارکیٹ میں ہمارے شکیل بھائی کا وہ ہے وہ کنونشن، تو اس میں خواتین کو یاد سے بھیجیں۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 11 ہے نا، کل جمعہ 12، ہفتہ 13، تو کل نہیں پرسوں جو ہفتہ ہے اس میں یہ جو ہے ختم نبوت اور دارالصالحات کے تحت 2 بجے دوپہر سے 4 بجے تک خواتین کا اصلاحی تربیتی اجتماع ہوگا۔ پہلے شروع میں کیا کرے، تیسری جمعرات سوچے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ کئی کو بولے تو اعلان اپن جو کر رہے ہیں نا جمعہ میں، وہ اب جمعہ سے جمعرات تک بول تو بیچ میں بھول جا رہے ہیں۔ لہٰذا جتنے ائمہ حضرات ہیں، جتنے ہمارے امام حضرات ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ کل جمعہ میں اعلان کریں، جو بھی پہنچ جائیں سہولت سے، کہ 13 مئی یعنی کل نے پرسوں جمعرات کو ختم نبوت، ہفتے کو ختم نبوت کے تحت زیتون کنونشن میں خواتین کا اصلاحی تربیتی اجتماع ہے 2 بجے سے 4 بجے تک۔ 2 بجے خواتین جڑ گئے تو 1 گھنٹہ معلمت تعلیم کریں گی، 3 بجے سے تو بیان شروع ہوتا۔ مولانا عبدالرقیب صاحب بانسواڑہ کے ایک اچھے جید عالم دین ہیں، وہ بھی اچھے یعنی صفات والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا وقت لیا گیا، ان کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں جو ہے اختر صاحب اعلان کر سکتے ہیں، اعلان کریں۔ ائمہ حضرات میں مولانا مختار صاحب ہیں، اور خود مولانا عبدالقیم صاحب یہاں کریں، مولانا اماد صاحب کرنا ہے، مفتی شمشیر صاحب اور بھی ہیں۔ دعوت نامے تو کچھ خاص لوگ بھیج رہے، لیکن تو تھوڑا سا اہتمام آپ حضرات اپنے گھر کی خواتین کو وغیرہ بھی نوٹ کروا دیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اپن سب مل کے محنت کریں تو ماحول بن سکتا، نہیں تو یہ دور بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کارگزاری موبائل لاؤ، ایک مولانا صاحب جو انہوں کیا کرتے، وہ تو خصوصی ملاقاتیں کر کے انہیں کیا کرتے، کارگزاری لکھتے رہتے انہوں کیا جو اس میں آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوتی۔ اب میں سنا رہا ہوں، دیکھو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کیا لکھے دیکھو، اب وہ مفتی سہیل صاحب بول کے ہیں، انہوں اپنے طور پر ملاقات کر کے ہر قسم کی جو ہے باتیں دین کی کر رہے ہیں، انہوں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک 30 سالہ انسان کو ترغیب اور ترہیب کے ساتھ مسجد ساتھ لے گا۔ ترغیب بولے تو بھئی نماز پڑھنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا، ترہیب یعنی خوف۔ اب نماز نہیں پڑھیں گے تو آدمی اسلام سے نکل جاتا، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا، ایک نماز چھوڑے تو کتنا بڑا گناہ ہے، خالی قضا کر دے اتنا بڑا ہے، یعنی فضائل بھی سنائے اور ڈر خوف کی باتیں سنا کے کیا کرے گئے تھے، انہوں مسجد کو لے کے گئے۔
یہ مفتی سہیل صاحب بولے، ان کو وضو بھی ساتھ میں کرا، بھائی بیٹھو میرے ساتھ تم وضو کرو کرے، پھر مسجد میں ساتھ بھی لے گا اندر چلو، لیکن وہ انسان میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہی مسجد سے بھاگ گیا۔ اب میں بھی نماز چلا، سنتیں پڑھ رہے تھے ہوں گے، چلو بھائی اب نماز ہوتا، ان کیا کرا معلوم، انہوں نماز پڑھ کے وہاں سے مسجد میں آ کے بھاگ گیا۔ ہم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن دعوت کا کام بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اب مسجد کو انہوں سمجھا بجھا کے لائے، وضو کرائے، مسجد میں مصلی پہ کھڑا کرے، انہوں نماز پڑھتے نیت بند، وہاں سے بھاگ گیا۔ ہدایت کون دیتے بولو؟ لیکن ہمارے ذمہ جو کام ہے سمجھانا، ترغیب دلانا، کرنا، وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ایک چیز دیکھو، ایک گھر پر شادی چل رہی تھی، زبردست لائٹنگ تھی، گانے بھی چل رہے تھے، ان کے ساتھ پمفلٹ تھے بولے ایسا، ان کے گھر کے اندر ایک پمفلٹ جو گانے بجانے کی مذمت پر مشتمل تھا، ایک بچے کے ذریعے بھیجا، بھائی یہ جو مسلمانوں کے لیے گانا بجانا جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتے، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ گانا بجانا بند کرو بول کے وہ پمفلٹ دے کے پڑھ لو، بند کرو بول کے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پمفلٹ سارے کسی نے میری گاڑی میں واپس لا کے رکھ دی، انہوں بنڈل ہی بھیجے ہوں گے، انہوں دوسرے وہ گھر والے کیا کریں، جہاں گانے بجانے چل رہے تھے، شادی گھر تھا، وہ پورا لا کے رکھ دیا، جو نکو نصیحت تمہاری بول کے، ٹھیک ہے نا۔ قوم کے ذہنوں کو مکمل طور پر فلموں اور سیریلز نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب ہماری قوم کا حال کیا ہو گیا، فلموں کی وجہ سے اور ٹیلی ویژن کے جو سیریلز ہیں اس کی وجہ سے ہمارا پورا عورتوں کا، مردوں کا دماغ، پورا ذہن بدل گیا۔ وہ لکھ رہے بس اب دین صرف ایک وقتی رسم بن کر رہ گیا ہے۔ اس سلسلے میں کیا اسلامی ملک، کیا غیر اسلامی ملک، سب کا حال یکساں نظر ہوتا جا رہا۔ یہ اپنے انڈیا کی بات نہیں، انہوں بول رہے مسلم ممالک کا بھی یہی حال ہے۔ دین کیا ہے بھائی، رمضان آیا، روزے رکھ لیے، کیا کیا، قربانی کر لیا، بس یہی سمجھ رہے۔ ایک مسلم ملک میں جانا ہوا، یہ مفتی صاحب بول رہے ایک مسلم کنٹری میں جانا ہوا کچھ دن پہلے، وہاں نوجوانوں کا حال بھی بس بے حال ہے۔ جگہ جگہ ایسے کھانے کے اسٹالز ہیں جس کے کھانے سے شہوات ابھرتی ہیں، جیسے KFC، میکنولڈ، کیا ہے میکنولڈ، ہاٹ ڈاگ، ایسے جو گانگے، یہودی لوگ جو کھانے جو ہے جو متعارف کرے، جگہ جگہ ہوٹل، جگہ جگہ ریسٹورنٹ، وہ کھا رہے، اس سے کیا معلوم شہوت، گندے جذبات ابھرتے، وہ چل رہا ہے۔ اور ایک بات لکھی انہوں، ایک مسلم ملک کے ایک دکاندار نے مجھ سے پوچھا، انہوں ایک مسلم کنٹری میں کا نام نہیں لکھا، انہوں کہاں گئے کی، بہرحال دبئی گئے کی، سعودی گئے کی، ٹھیک ہے نا بھائی، اب مسلم ملک تو وہی ذہن میں آتا ہے نا۔ تو دکاندار سے تو ان سے کیا پوچھا معلوم، عربی میں، آپ کس ملک کے ہیں پوچھا۔ یہ مفتی صاحب کیا بولے، میں انڈیا کا۔ اس نے کہا او ماشاء اللہ، شاہ رخ خان اور سلمان خان کے ملک سے ہو، ایسا بول رہا ہوں، عرب آدمی، ان میں کیا بول رہا، انڈیا سے، او شاہ رخ خان اور سلمان خان کا ملک۔ میں نے کہا میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مفتی صاحب بولے میں شاہ رخ خان، سلمان خان کو پسند، انہوں فلمی ایکٹر، انہوں ہیرو، انہوں کو تو اس نے پوچھا پھر کیا آپ عامر خان کو پسند کرتے ہو، سلمان خان، شاہ رخ، عامر خان کو؟ میں نے جواب ذرا بارو انداز میں کہا، نحب اللہ و رسولہ ولا نحب سواہ الحمدللہ۔ ان عرب تھا نا، تو ان عربی میں بولے ہم صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے ہم محبت نہیں کرتے، چاہے ان شاہ رخ خان ہو کہ سلمان خان کے، وہ آئیڈیل ہے وہ ہمارے لیے۔ لیکن وہاں پر بھی وہ لوگ دیوانے ہیں بولے ان لوگوں کے۔ یہ صورتحال چل رہی، بولو ہم صرف اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے ہم محبت نہیں کرتے۔ بس اس نے اپنا سا منہ چھوٹا کر کے خاموش ہوگا، تھوڑا ڈانٹ کے بولے نا تو تھوڑا خاموش ہوگا، لیکن اس کے دل کو بھی ایک دھچکا ضرور لگا
ارے بھائی ہم لوگ کیا بیکار کے عرب ملکوں میں ہم جو ہے فلاں فلاں ایکٹر ہیرو بول کے بول رہے ہیں، یہ بیچارہ جو ہے ان بہت اچھی بات بول کے تھوڑا بہت اس کا احساس ہوا۔ کام بہت ہے بھائی قوم کو سمجھانے کا، کام کرنے والے کم ہیں، کام تو بہت ہے، کرنے والے کم ہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے کسی نے شعر کہا، شعر کیا، ہزاروں کام ہے کرنے کا اے داغ، داغ دہلوی ایک شاعر گزرے، ہزاروں کام ہیں کرنے کا ایک داغ، کمال کرتے ہیں وہ لوگ جو فرصت میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں وہ شاعر صاحب بول رہے ہیں ان فرصت میں کیسا بیٹھا، اتنے کام کرنے کے ہیں نا، وہ بھی کمال کے آدمی ہیں، ان کو فرصت مل رہی بولے صاحب ہم کو کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا، ان کو فرصت میں جو ہے مست مزہ آ رہا۔ تو اور کیا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، ایک شعر ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی لوگوں کو ہم اللہ کا تعارف نہیں کرائے، قرآن کا تعارف نہیں کرائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرائے، توحید کا نور ابھی پھیلانا بہت باقی ہے، کام بہت باقی ہے نا بھائی۔ اس ملک میں کتنے انسان ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے توحید کے نور سے؟ کروڑوں میں ہیں، نہیں ہیں، کروڑوں میں نہیں ہیں، اور خود اپنی قوم میں کام کرنے کا اتنا ہے۔ اس لیے اپن تو کیا ہے بھائی، سارے کام کریں گے دین کے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یہ جمعرات کو یہاں بھی آنا ہے، اپنے اپنے حلقوں میں دعوت کے کام سے جڑے رہنا ہے، دینی دوستی سے جڑے رہنا ہے، خواتین کے اجتماع کہاں کہاں پر بھیجو، خود جا کے پہنچاؤ، آؤ، انجان بن کے مت بیٹھو، خالی بول کے بیٹھو مت، یاد دلاؤ، دیکھو جانا ہے جی، دیکھو 2 بجے میں پہنچا تو نہیں تو آٹو سے، ایسا کچھ ترغیب دلاؤ۔ نہیں تو کیوں، اب خواتین بھی نہیں چاہتی، کیا نہیں چاہتی معلوم، کیونکہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھروں میں بھی لیڈیز کے پاس بھی کیا ہے، موبائل ہے، انہوں نے اے سی میں بیٹھ کے وغیرہ پورے واٹس ایپ پہ پورے واہی فوراؤ یہی تک انہوں، ارے کہاں زیتون کنوینشن، ادھر فروٹ مارکیٹ کرتے، اپن ادھر کہاں سے جاتے، آٹو کا کرایہ 30 روپے لگا کے جانا، 30 روپے لگا کے آنا، 2 گھنٹے وہاں، گرمی بھی ہوتی ہوں گی وہاں، نہیں، یہ سب کاہلی آ گئی، دین کی عظمت دل سے نکال، ویسا نہیں، آپ لوگ ان کا مائنڈ یہ بناؤ تمہارا ایک ایک قدم جنت کی طرف، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، دین کی حمیت۔ آج اہل باطل کتنی قربانیاں دے رہے بے دینی کو پھیلانے کے لیے، ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سک رہے، اس لیے محنت کریں گے نا بھائی۔ ہاں، یہ خالی آرام سے بیٹھیں گے، کہیں کو خالی دھوپ میں جانا، کھانا اچھا مل گیا، اب چائے چھوٹ جاتی، اپنا دوپہر کا آرام چھوٹ جاتا، یہ سوچیں گے تو پھر قوم کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، بچا سکتے، بہت کچھ قربانیوں کی ضرورت ہے بھائی، لاکھوں انسان گمراہی پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم سینکڑوں، اب دینی دوستی کے کتنے بھی نہیں ہیں، سینکڑوں انسان بھی نیکی پھیلانے کے لیے محنت نہیں کر سک رہے، ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،